صفا بیت المال شاخ اورنگ آباد کی سالانہ کارگزاری سنانے کے لیے شہر اورنگ آباد کے فاتح عالم دین حضرت مولانا انیس الرحمن ندوی صاحب جو وہاں کے عربی عزیز شخصیت ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ان کے کارناموں کو آپ کے سامنے بیان کریں. ہمارے شرکاء سے اجلاس ہے کہ جو خدمات ہر شخص کے اختصاص کی ہیں، خصوصی ہو رہی ہیں. جی نہیں بیٹھا، اچھا گزشتہ نہیں تھے تو یاد دلا آپ اچھے انجیر کھلاتے ہیں ہمارے ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والقرآن الحمید: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ایک منٹ یقیناً ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ پورے علاقے مراٹھواڑہ کی عظیم شخصیت حضرت مولانا اسماعیل صاحب قاسمی کی قیادت و نگرانی میں ہم یہاں جمع ہیں، اور پورا کا پورا کام سال بھر حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی مقدر العالی کی نگرانی میں اور ان کی تربیت میں کرتے رہے. سال بھر جو کام ہوئے اس کو زبانی بیان کرنا مشکل تھا، اس لیے میں نے پردے کے پیچھے جا کر پرانے ریکارڈ سے پورا کام نقل کر دیا تاکہ بآسانی حضرت مولانا کے سامنے اور ہمارے سامنے، تاکہ ایک دوسرے کو کام کے کرنے میں آسانی ہو. ہم آپ سے کچھ سیکھیں اور ہم سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے. باحجاب رپورٹ ہے، باحجاب رپورٹ ہے، حجاب میں تیار کی گئی. گزشتہ سال مرکزی صدر حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کی ہدایت پر 7 فروری بروز اتوار اورنگ آباد شہر کے پرہجوم علاقے میں امپیریل لانس میں ایک ریاستی تربیتی اجلاس منعقد ہوا تھا. اس اجلاس کی تیاری کے لیے شہر میں صفا یوتھ کی تشکیل دی گئی. مصر والی، امیر روڈ، جہانگیر کالونی، رشید پورہ، غازی پورہ، کراٹ پورہ میں صفا سینٹر بنائے گئے تھے. شہر کے معزز علماء کرام اور نوجوانوں کی کاوشوں سے الحمدللہ یہ پروگرام بہت کامیاب ہوا. اخبارات نے اور ٹی وی چینل نے بھی مکمل کوریج کیا تھا اور مسلسل 2 دن پروگرام کو سرخیوں میں بتایا گیا تھا. اس اجلاس میں علاقے مراٹھواڑہ کے مشہور عالم دین حضرت مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی کو خادم ملت کا ایوارڈ دیا گیا تھا، اور اسی طرح سوشل ورکر صدر جمہوریہ ایوارڈ یافتہ فرحت بھائی کو بھی ہمدرد ملت کا ایوارڈ دیا گیا تھا. اللہ کی مرضی کہ صفا کا یہی خطاب لے کر یہ دونوں احباب اللہ کو پیارے ہو گئے. اسی طرح دیگر معزز علماء کو اور ائمہ کو بھی اس نشست میں ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. اس پروگرام کی آخری نشست میں صدر صفا حضرت مولانا غیاث احمد صاحب کی بہترین کوشش کی صبح 9 بجے بالکل بغیر کسی تاخیر کے پروگرام کا آغاز ہوا تھا. تو رات میں بھی اس کا اہتمام مولانا کرنا چاہتے تھے، لیکن بجلی نے مولانا محترم کی آرزو کو پورا نہیں ہونے دیا. لیکن مولانا محترم اختتام میں وقت کا اہتمام کر کے کامیاب ہو گئے اور مصیبتوں میں بھی ارادے کی تکمیل کا پیغام دے گئے. مولانا صلاح الدین سیفی صاحب کا خطاب اور عوام کا حضور اور خادمین کی محنت نے کام کرنے والوں کی ہمت بڑھائی، اور اب الحمدللہ پہلے کرائے سے آفس لینے کو دل کامتا تھا، اب آفس میں 4 تنخواہ دار ملازم ہیں، جس میں 2 ڈاکٹرز اور ایک آفس انچارج اور ایک نمائندے صفا برائے وصولی ہیں. ہم نے ملت کے عظیم سرمایہ وظیفے آپ لوگوں کو ملت کے مفاد میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. ایک روزہ تربیتی اور تفریحی پروگرام فیضآباد کے لیے روانہ ہوا، جس میں سب وظیفے آپ لوگ انجینئر اہم آئیڈیا ہے. دیکھیے آپ کو اس کو مختلف شاخوں والے بھی کر سکتے ہیں. تفریحی انداز میں لوگوں کو لے جائیں اور تفریح کرتے کرتے خدمت خلق کا ذوق پیدا کریں. ایک تربیتی اور تفریحی پروگرام فیضآباد اور ماوراء النہار اور ایران کے
2 لاکھ کی آبادی سے آئے ہوئے بزرگوں کی مزاروں کے بیچ میں آبشاروں اور جھرنوں اور پہاڑوں کے درمیان میں مسلسل ایک دن کھانے پینے کے ساتھ محفل چلتی رہی. کبھی درخت کے تلے اور کبھی پہاڑ کے دامن میں, کبھی بھٹے بھون کر اور کبھی چوڑا کھا کر اور کبھی خلیہ کھلا کر اور کبھی بریانی کے ذریعے سے محفل کو گرد کیا جاتا رہا اور بزرگوں کی تاریخ سمجھائی جاتی رہی اور بزرگوں کی آمد کے مقصد کو بھی بتایا جاتا رہا. وہیں سب سے عزائم لیے جاتے رہے, بحث و مباحثہ بھی ہوا, کئی عناوین پر اعتراضات کا موقع دیا گیا اور آ جا کر پھر ایک ہی نقطے پر سب پہنچے کہ واقعی ملت کا حال بڑا برا ہے, پھر ہم کس کام کے. الحمدللہ اس کوشش سے ہم کو 50 سے 60 لوگ اس گاڑی میں موجود تھے, جس میں کچھ علماء بھی موجود تھے اور سب کے سب انجینئر اور کلاس 1 آفیسر موجود تھے. الحمدللہ اس ٹیم میں سے ساری ٹیم متفق ہوئی اور وقفے وقفے سے آفس میں وزٹ بھی دیتے ہیں اور سب کے سب صفا کے ممبر بھی بنے اور سب اپنی اپنی سہولت کے مطابق خدمت انجام دیتے ہیں. لیکن اس میں سے کچھ لوگ مسلسل اپنے خرچ سے صفا رکشے سے آتے ہیں, رکشے سے جاتے ہیں, دن بھر بیٹھتے ہیں اور کاموں میں ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں, جس میں اپنے بہت بڑی پوسٹ پر رہے ہمارے محترم انجینئر قاضی صاحب, انجینئر قاضی یوسف الدین صاحب اور محترم خورشید بھائی صاحب, شبیر بھائی صاحب, عزیز بھائی, مظفر صدیقی اور پی این سی بینک مینیجر کے شاید نبین صاحب قابل ذکر ہیں. میں اکیلا نہیں چلا تھا. ہر شاخ کو خلداوت نصیب نہیں ہے. یہ کیا جا سکتا ہے کہ تمام شاخ والوں کے لیے آپ اجازت دیں کہ سب ٹیم کو لے جائیں گے وہاں, جن کا وہ جو اور کھانے کا نام کیے تھے وہ سب تمام مصارف آپ کے لیں گے. ہم رہنمائی کر سکتے, آپ تشریف لائیں گے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. پھر کیا تھا, 10 روزہ رباط العلماء کی ایک ہماری ترتیب ہے. رمضان المبارک کے اخیر اشرے میں مسلسل 10 دن پروگرام چلتا ہے مختلف عناوین میں, جس میں بہت سارے مقاصد پوشیدہ ہے اور مثبت انداز میں کام کیا جاتا ہے. ملک کے اور مہاراشٹر کے مختلف علماء کو بلا کر مختلف عناوین پر خطابات کرائے جاتے ہیں. اس میں ہم آخری دن صفا کی نمائش لگاتے ہیں کہ کیا کیا کام کیے جاتے ہیں, اس کی نمائش لگتی ہے. اس نمائش کو صرف لوگ دیکھتے ہیں اور اخیر دن ہم ہلکا سا تعارف کراتے ہیں. الحمدللہ اس سال بھی ایسا کیا گیا, جس میں 600 ماہانہ ممبر ہمارے ہاتھ آئے اور جس میں سے اب تک 150 لوگ قابو میں آ سکے. شادی امداد میں تلخ تجربات کے باوجود جزوی امداد جاری رہی, جس میں اب تک الحمدللہ 1 لاکھ کے قریب خرچ ہوا. اسی طرح مختلف امراض میں, جس میں خاص طور سے کینسر کے مریض بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور چونکہ آفس بھی کینسر کے ہاسپٹل سے قریب ہے اور ادھر گھاٹی ہے اور ادھر کینسر ہاسپٹل ہے اور بیچ میں آفس ہے, اس لیے ہم بھی اب پریشان ہیں اور صدر محترم سے اب ہم مشورہ کرنے والے ہیں کہ کرائیٹیریا بنانا ضروری ہے. اتنے پر ہجوم کی مدد کرنا بڑی مشکل بات ہے. کینسر کے مریضوں کا ہجوم ہے, جس پر الحمدللہ 1,50,000 روپے کا خرچ ہوا اور ان کی مدد کی گئی. ہنگامی امداد میں 50,000 روپے کے قریب خرچ ہوا. معذورین کے لیے تقریباً 22,000 روپے. حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی جب تشریف لائے تھے تو ہم نے غریب آبادی مصرواری کا دورہ کرایا تھا, جس میں حضرت والا نے فرمایا تھا کہ ایک مکان میں 3 سے زیادہ معذور کو تلاش کرو. ہم نے اس مہم کو جاری رکھا تو مصرواری میں ہم کو ایک ایسا گھر ملا جہاں 3 سے زیادہ افراد خاندان معذور تھے, اور الحمدللہ صفا نے ان کے لیے ایک ذاتی مکان کا انتظام کیا اور کاروبار کے لیے 2 مرتبہ, ایک مرتبہ 20,000 روپے اور ایک مرتبہ 10,000 روپے کی رقم دی گئی, اور وہ اسٹو کا کاروبار کرتے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں. لیکن اس گھر کی کہانی عجیب ہے. 22 سالہ نوجوان, ان کا بھائی بیمار ہوا جو معذور بھی تھا, اور اس کا علاج چلتا رہا. صفا دوا کا خرچ اور دوسرے اخراجات کی نگرانی کرتا رہا, لیکن وہ جانور نہ ہو سکا. 25 سال کی عمر میں, 22 سال کی عمر میں وہ نوجوان انتقال کر گیا. پھر اسی گھر کے سرپرست دونوں گردے فیل ہو جانے کی وجہ سے زندگی و موت کے درمیان 4 ماہ تک رہے, اور اخراجات صفا اور ایک ہماری بھی نگرانی میں چلنے والا فرحان ٹرسٹ کے ذریعے سے روزانہ کا 4,000 روپے کا خرچ برداشت کیا جاتا رہا. لیکن 1 مہینہ پہلے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اب گھر میں ایک بچہ ہے معذور ہے, اس کے 2 بچے بھی معذور ہیں. گھر میں 2 خواتین بیمار ہیں. بیوی کے بیمار ہو جانے سے وہ بہت پریشان تھا, تو صفا نے نیا کام کیا کہ اس کی دوسری شادی بھی کرائی.
الحمدللہ اس کو ذہنی طور پر پرسکون کرنے کے لیے یہ اقدام بہت ضروری تھا. اب ماہانہ صفا اس فیملی کی کفالت کر رہا ہے. ماشاءاللہ. ایک ماہ قبل گھر میں ایک غریب آبادی کراڑ پورے میں مرکزی صدر صفا بیت المال مولانا غیاث احمد صاحب رشادی کے مشورے کے بعد صفا کلینک کا آغاز کیا گیا، جس پر اب تک 50,000 روپے خرچ آیا اور 1100 کے قریب مریض اس سے استفادہ کر چکے ہیں. ماشاءاللہ. الحمدللہ 2 ڈاکٹر اور 1 ملازمہ اس دواخانے میں کام کر رہی ہے. مستقل کلینک. مستقل کلینک صفا کلینک کے نام سے شروع کیا گیا، جس کو مولانا احمد صاحب قاسمی حال مقیم مکہ مکرمہ کے ہاتھ سے ان کا اس دواخانے کا افتتاح کیا گیا. مولانا عبدالقدیر صاحب مدنی اور دیگر علماء کرام اس پروگرام میں شریک ہوئے. اس دواخانے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ رضاخانی برادری کے درمیان واقع ہے. الحمدللہ بہت دنوں سے لوگ اس سلسلے میں فکر کر رہے تھے اور تدبیر کر رہے تھے، لیکن جس دن دواخانے کا افتتاح تھا مسجد کے امام مولانا خالد نظامی صاحب کو ہم نے مدعو کیا. وہ صرف آئے ہی نہیں بلکہ انہوں نے تقریر کی اور تقریر میں کہا کہ یہ دواخانہ ہمارا ہے، ہم دواخانے کے ہیں اور ہم کو یہ فلاحی کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ نوجوان جو اس سلسلے میں فکر مند تھے وہ اس حکمت عملی سے بڑے متاثر ہوئے اور الحمدللہ دواخانہ بہت پرسکون انداز میں جاری ہے. کلینک کا قیام شاخوں کے لیے جیسے لاتور ہے اور ناندیڑ کے ذمہ داران بھی یہاں موجود ہے، پرولی کے بھی، ہر جگہ ایک مستقل کلینک قائم کرنے کی فکر کریں انشاءاللہ. زندور کے بھی ہیں، احباب منظر گاؤں کے بھی ہیں، جالنا کے بھی، کہ ایک کلینک ہماری قائم ہو جائے. ابھی یہ صفا بیت المال کی ایک کلینک تھی، اب تک ایک تو میڈیکل کیمپ چل رہے ہیں الگ ہے، صفا بیت المال کی ایک مستقل کلینک ہے، لیکن ابھی انشاءاللہ اور 2 کلینک قائم کر رہے ہیں ہم لوگ، ایراگڈا یعنی بورا بٹا میں اور ایک کشن باغ میں انشاءاللہ. اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، مارچ کے مہینے میں انشاءاللہ دونوں شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی عزم کریں آج کے اس تربیتی اجلاس میں کہ آپ لوگ اپنے لیے ایک کلینک مستقل ایک ڈاکٹر کو رکھیں اور ایک کلینک ہو، روزانہ 3-4 گھنٹے کلینک چلے انشاءاللہ. ارادہ کریں گے انشاءاللہ. اس دواخانے کا ماہانہ 20 سے 25,000 روپے کا خرچ ہے. انشاءاللہ صفا کے تمام ارکان کا عزم و ارادہ ہے کہ شہر کے 10 محلوں میں اس طرح کے کلینک انشاءاللہ شروع کیے جائیں گے. مفت میڈیکل کیمپ مختلف دیہاتوں اور غریب محلوں میں اب تک کیے گئے، جس پر تقریباً 10,000 روپے کا خرچ آیا، کیونکہ دوائیں ہم ہمارے احباب جو بیمار ہیں ان کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. گھاٹی دواخانے میں پانی کی سبیل لگائی گئی اور مختلف چوراہوں پر جس پر تقریباً 25,000 روپے خرچ آیا. روزگار اسکیم کے تحت 40,000 روپے خرچ ہوا، جس میں ایک ایسا مجبور آدمی جس کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ کچھ کرنا چاہتا تھا، اسے ہاتھ گرائی اور اس پر سامان جو وہ بیچنا چاہتا تھا دلایا گیا. اسی طرح ایک صاحب سائیکل پر ایک چیز فروخت کرنا چاہتے تھے، انہیں سائیکل بھی اور وہ چیز جو بیچنا چاہتے تھے وہ بھی دلائی گئی. چاکلیٹ بیچنے کے لیے ایک ایجنسی سے بات کی گئی اور اس پر نوجوانوں کو لگایا گیا. اچار جو حیدرآباد سے آتا ہے مدرسے کے نام پر، اس اچار کے لیے بھی ایک کچا گاڑی لے کر الحمدللہ پورے شہر میں روزانہ 400 روپے روز کما رہا ہے. رمضان راشن کے لیے 3.5 لاکھ روپے خرچ ہوا اور عید قربان کے موقع پر حالات کی کشیدگی کے باوجود مرکز کے ساتھ تعاون سے تقریباً 100 قربانی عمل میں آئی. نصرواڑی جلال کالونی میں 300 بچوں کے کپڑے تقسیم کیے گئے. ہمارے دوست نے ہم کو پوری کپڑوں کی دکان عنایت فرمائی اور پوری دکان ہمارے پاس ہے. ہم وقفے سے اس دکان کو غریب محلوں میں جا کر تقسیم کر رہے ہیں. صفا نے مائکرو فائننس کے نام سے صفا مائکرو فائننس شروع کیا اور اس پورے نظام کو ہمارے 2 نوجوان یہاں موجود ہیں، فضل بھائی اور حسیب بھائی. ہمارے فضل اور حسیب یہ 2 نوجوان ہیں جو ہمارے پورے سسٹم کو کمپیوٹرائز کرنے کا کام کر رہے ہیں. پورے حسابات اور پورے خود کے نام، اس کی رقم پوری کے پوری کمپیوٹر میں فٹ کر چکے ہیں اور صفا مائکرو فائننس پورا کا پورا کمپیوٹرائز ہو چکا ہے. یہ اس کے 13 جو مجلس شورا ہے ان کے مشورے سے 2 مرتبہ الحمدللہ بلا سودی لون جاری کیا جا چکا ہے. ایک مرتبہ 40,000 روپے اور دوسری مرتبہ بھی 40,000 روپے کا بلا سودی لون دیا جا چکا ہے. صفا کے توسط سے بچت گٹ کی اسکیم مختلف محلوں میں جاری تھی. ایک چھوٹا سا گاؤں نائے گاؤں، وہاں 18 گلیوں میں بچت گٹ کا پروگرام چل رہا تھا. وہاں کے مفتی صاحب نے رجوع کیا تو الحمدللہ ایک دن پروگرام بنایا گیا. بارش نہیں آ رہی تھی اور پروگرام شروع ہوا. نائے گاؤں میں تقریباً ان کے کہنے کے مطابق 2 سے
3000 کے قریب مستورات تھی. تمام مستورات نے توبہ کی اور اس محفل کے ختم ہونے کے بعد ایسی زوردار بارش ہوئی, لوگوں کو کہنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی بارش نہیں ہوئی. ماشاءاللہ. عربی مدارس کے مہندی اور ذہین طلبہ کو تقریباً 10 طلبہ کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ مہندی ہو اور ذہین ہو اور غریب بھی ہو. ایک نابینا بے روزگار اور حافظ صاحب کو 2 محتاج ائمہ کو وقفے وقفے سے راشن دیے جانے کا سلسلہ جاری ہے. مسجد میں قبلہ تو معلوم کیا جاتا ہے, لیکن مکان بناتے وقت کوئی صاحب مکان قبلے کو معلوم نہیں کرتا. ہم قبلہ نما کے ذریعے سے قبلہ معلوم کر کے ایک اسٹیکر لگانے کا پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں اور اس میں کچھ دشواریاں بھی آ رہی ہیں. اس کے سلسلے میں وہ جو کمپاس ہے اس کو بھی معلوم کرنے کے لیے نیٹ سے رجوع کیا گیا اور 2 افراد اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں کہ کس طرح سے گھروں میں بھی قبلہ رخ کا اہتمام کیا جائے. جس طرح حرم میں بلڈنگوں میں قبلہ رخ کی رہنمائی ہوتی ہے, ویسے گھروں میں بھی قبلہ رخ کا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح جمعہ کے اوقات تاخیر سے اور عشاء کے اوقات تاخیر سے, اس کا تجربہ ہم نے پہلے اپنے محلے میں کیا ہے اور الحمدللہ ہم اپنے محلے میں بورڈ لگا چکے ہیں, جس کا بہت فائدہ ہوا کہ جمعہ کے پورے علاقے میں تاخیر سے اوقات کہاں ہیں. لوگ اس سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں, تو ایک بورڈ اور جس پر جمعہ کے تاخیر سے اوقات, ظہر کے تاخیر کے اوقات اور عشاء کے تاخیر کے اوقات آویزن کیے جائیں. جمعہ الغافلین نہیں ہے, یہ قیدیوں کی جمعہ. ایسے لوگ جو کہیں نہیں شریک ہو سکے وہ تاخیر والی جمعہ کہیں نہ کہیں پا سکیں. اسی طرح ایسے مقامات جہاں لوگوں کا زیادہ ہجوم ہوتا ہے اور پیدل راستہ ہوتا ہے, وہاں اپنے بھائی کو گاڑی پر سوار کر لیجیے اور جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. یہ ووٹ اور مسجدوں میں اور فنکشن ہالوں میں اپنی بیٹیوں کی شادی آسانی سے کر کے اپنے غریب بیٹیوں پر رحم کیجیے کہ ووٹ بھی آویزاں کیے جانے کا پروگرام جاری ہے. مدارس میں فرسٹ ایڈ باکس لگائے گئے اور اب اسکولوں میں فرسٹ ایڈ باکس اور کھلی پبلک پلیس پر بھی فرسٹ ایڈ باکس لگانے کا پروگرام شروع کیا جا چکا ہے. مدارس اسلامیہ میں سے 10 مدارس میں اب تک فرسٹ ایڈ باکس ہم الحمدللہ لگا چکے ہیں. ایک غریب آبادی میں سلائی سینٹر, اسٹڈی سینٹر ہمارے مولانا سرور صاحب نے ہم کو ایک رہنمائی کی ہے. ناندیڑ کے طرف پر بھی ہم اسٹڈی سینٹر شروع کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں اور 10 محلوں میں مساجد کی تشکیل ہو چکی ہے, جس میں سے ایک جگہ مسجد بن گئی ہے ہمارے ساری دوست کے تعاون سے, اور انشاءاللہ 50 بائی 60 کی مسجد کا سنگ بنیاد ایک یتیم بچے کے ہاتھ سے ہم کر چکے ہیں, جس کو عمان کے ہمارے 2 دوستوں نے جامع کبیر بنانے کا وعدہ کر لیا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل فرمائے. یہ سب کاموں میں ہماری ٹیم اور معاونین اور آفس کے ذمہ دار حافظ تہذیب صاحب اور عبدالعظیم صاحب, عزیز بھائی, قاضی صاحب, غازی صاحب, خورشید بھائی, فضل بھائی اور حسیب صاحب کا بہت اہم رول ہے. میں کمزور ہوں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, سب کام یہ کرتے ہیں. ہم سب کے سب محبت و پیار کے ساتھ صبح و شام اس کام میں لگے رہتے ہیں. اتوار کے بجائے جمعہ کے دن آفس کو چھٹی رہتی ہے اور اسی طرح میں مرکزی آفس کے تمام احباب, خاص طور پر حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی, مولانا مفتی محمد صاحب اور ہمارے ہر مہینے تنگ کرتے رہنے والے مولانا عمران مقتدر صاحب کا, جو بڑے محبت و پیار کے ساتھ کبھی غصہ نہیں ہوتے, جو کر دیا جائے مان لیتے ہیں, جب رپورٹ بھیجی جائے چھاپ دیتے ہیں, جب پرچہ چھپ جائے تب نہیں چھاپتے. ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائی کے ساتھ کہ آپ کا یہ تعاون, آپ کا یہ تنبیہ والا فون ہر وقت رہتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم بھی بآسانی کام کر رہے ہیں, اور انسانی فطرت ہے کہ جب تک کوئی پریشر اور سوار نہیں ہوتا, جب تک کوئی توجہ نہیں دلاتا, کام کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. آپ کی توجہات کی برکت سے ہم یہ بآسانی کام کر پا رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. مزید دعا فرمائیے کہ ہم منظم انداز میں خلوص کے ساتھ یہ کام جاری رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ. صفا بیت المال شاہ اورنگ آباد کی کارگزاری کو مولانا مفتی انیس الرحمان صاحب منفرد لہجے اور انداز میں بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے بعض کام ایسے ہیں
جو انفرادیت رکھتے ہیں، اسپیشلٹی ہے اس میں، ان کاموں کو ہم بھی کرنے کی کوشش کریں.